بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خداوند متعال کے لیے کہ جس کے قبضۂ قدرت میں اس پوری کائنات کا ہر نظام ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد کے گھرانے کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ آتے ہیں، تو آج جو ہمارے ساتھ مہمان ساتھ ہیں ان کا نام ہے حسیب انڈیا والا۔ تو میں ان کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اور مجھے انٹرویو کے لیے ٹائم دیا ہے۔ تو پروردگار عالم ان کو سلامت رکھے اور ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، پروردگار آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ سب کو جزائے خیر دے۔ تو سب سے پہلے میں حسیب بھائی کی خدمت میں سلام عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ حسیب بھائی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں، طبیعت مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ، پروردگار آپ کو وہ سلامت رکھے۔ حسیب بھائی آمین میرا آمین۔ آپ اپنا تعارف کروائیے گا۔ جی جی، میرا نام شیخ عبدالحسیب انڈیا والا ہے۔ شیخ تو سرنیم ہو گیا، عبدالحسیب میرا ذاتی نام ہے۔ انڈیا والا سر ریحان کے سجیشن سے میں نے، جیسے ہمارے وہاں ریحان اسکول میں کانسیبل والا اور والی کے، جیسے آپ کے نام کے آگے ایجوکیشن والا ہے، تو ویسے میرے نام کے آگے انڈیا والا ہے۔ کہ ہمارے وہاں جیسے سرنیم کے اس سے پہچانا جاتا ہے شیخ، پٹھان، خان، سید، تو ویسے سر ریحان کے وہاں بھی کانسیپٹ ہے، انہیں سرنیم کی طرح ہی کانسیپٹ ہے، تو میرا یہ انڈیا والا وہ سر ریحان کی وجہ سے۔ اور میں 12 سائنس پاس ہوں، فزکس کیمسٹری بایولوجی کے اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنا ذاتی بزنس بھی کیا تھا، مگر کچھ میری لاپرواہی کی وجہ سے اس بزنس لاس میں چلا گیا۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بزنس میں ہیلپ کا شروع کر دیا، اور الحمدللہ کا شکر، ایک میری 5 سال کی ایک بیٹی ہے۔ تو جب اس کا میں ایڈمیشن کروانے اسکول میں گیا تو وہیں سے میرا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا، یعنی سر ریحان سے میرا کانٹیکٹ کرنے کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ بیٹی تو سینئر جونیئر کے جی سے وہ پڑھائی کریں گے، ساتھ میں بھی پڑھائی کروں۔ تو سر ریحان سے میرا یوٹیوب وغیرہ پہ میں ان کو دیکھتے رہتا تھا اور سمجھتے رہتا تھا۔ پھر سر ریحان سے میں نے رابطہ کیا، سر ریحان سے رابطہ ہوا تو سر ریحان نے اپنی ٹیم سے رابطہ کرایا۔ تو سر ریحان اللہ والے کی ٹیم اور ان کی جو فیسیلیٹر، ایک میری جو فیسیلیٹر زین ایجوکیشن والی، انہوں نے ایسی بک مجھے پڑھانا شروع کیا۔ تو اس میں نے کینوا پوسٹ، اسٹوری پوسٹ، انٹرویو ٹیکن اینڈ گیون کرنا، انگلش میں انٹرویو کرنا، یہ سب ان کی محنت، ان کی لگن ہے، اور ان کی سب 8 سال کی بچی ہو، الحمدللہ بہت کچھ سکھایا انہوں نے۔ تو اس سر ریحان کا پورا کریڈٹ ہے، اور سر ریحان اللہ والا سر، ان کی جو پوری ٹیم ممبرس ہے، آزاد، یہ عمران اسٹیٹ والا سر ہو گئے، دولت سر ہو گئے، راہل بھائی ہو گئے، کیسر ایجوکیشن والی، اور بھی بہت سارے نام لینا شروع کرنے تو ہو سکتا ہے عشاء سے فجر ہو جائے گی۔ تو یہ سب جتنے بالکل ان لوگوں کی محنتیں ہیں کہ الحمدللہ میں آج یہاں آپ کے سامنے لائیو آ کے بیٹھا ہوں۔ اور ایک ساتھ میں ایک اور بات تھوڑی لمبی ہو رہی میری، ساتھ میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری جو جی 28 سال جو شروع جو ہوئی ہے میری، اس سے پہلے کی میری لائف جرنی کچھ ایسی تھی، جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، جی واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، لنکڈن، کورا، اور جتنے اور بھی سوشل میڈیا، جیسے پہلے لائن وغیرہ ہم چلاتے تھے، اور بھی بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جتنے تھے اور جو باقی ہے اور جو رہیں گے، اس میں میرے ذاتی تصویر بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوائے ڈاکیومنٹس پہ، جیسے پاسپورٹ وغیرہ ہو گیا، بینک اکاؤنٹ ہو گیا، لائسن وغیرہ ہو گیا، تو یہ سب پہ آپ کو تصویر ملیں گی۔ باقی آپ کو ذاتی میری تصویر آپ کو کہیں تصور بھی نہیں ملنا، مشکل ہے، ناممکن تو نہیں بول سکتے، مشکل ہے۔ تو یہ جو لائیو جو میں آ رہا ہوں، سب سر ریحان اللہ والا سر اور ان کی جو پوری جو ٹیم ہے، ان کے جو پورے اسٹوڈنٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو ماشاءاللہ ان کی سب محنت ہے، ان کی لگن ہے، اور ان کے سب انہی کو پورا کریڈٹ دیتا ہوں۔ آج الحمدللہ آپ میری تصویر چھوڑ دیجیے، آج الحمدللہ میں لائیو بات اور بھی کانفیڈنس کے ساتھ میں، اور وہ بھی ایک جی دم الحمدللہ کا شکر ہے، انٹرویو کے ذریعے میں بہت سیکھتا بھی ہوں، اور تھوڑا بہت میں لوگوں کو سکھا بھی دیتا ہوں۔ تو یہ میری تھوڑا سے تعارف ہے، تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، تھوڑی سی میری لائف جرنی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ حسیب بھائی میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ
وہاں جو مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں ان کی آبادی کتنی ہے؟ یہاں پہ جو ابھی ہم لائیو ہے، جو گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے مجھے جہاں تک پتہ ہے وہ اندازاً بتا رہا ہوں، جی ابھی 2025 سے پہلے کا جو ڈیٹا ہے، تو گورنمنٹ کا جو ڈیٹا ہے گورنمنٹ بتاتی ہے 30 کروڑ کے قریب بتاتی ہے، مگر میری انفارمیشن کے مطابق الحمدللہ اس سے ہماری آبادی زیادہ ہے، کیونکہ ایجوکیشن کے معاملے میں جو گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے انڈیا کی گورنمنٹ کا، مسلمان ایجوکیشن کے معاملے میں بہت زیادہ یہاں پہ پچھڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ پیچھے ہے، اور بہت زیادہ مطلب ہم کہیں گے کہ تعلیم کے مقابلے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے، تو بھلا ہو ہمارے علماء کرام کا، مذہبی رہنما کا، انہوں نے مدارس کا جال پھیلایا ہوا ہے، نہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کا نام و نشان بھی نہیں بڑھے بستا، جو بھی ایجوکیشن جو بچی کچی ہے، ہمارے مدارس ہو گیا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو گئی، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی ہو گیا، ممبئی میں انجمن اسلام اسکول ہو گئی، تو یہ سب چیزیں ہمارے جو پہلے ہمارے جو اسکالر ہے، مسلم اسکالر کی سب محنت ہے کہ آج باقی رہ گیا، مگر گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو ادر کمیونٹیز ہے، جیسے ہمارے کیتھلک بھائی ہو گئے، ہمارے ہندو بھائی ہو گئے، ہمارے جین برادری کے بھائی ہو گئے، سکھ بھائی ہو گئے، اور جو ادر کمیونٹیز ہو گئے جو 2% ہیں، جو ہمارے مقابلے میں بہت کم ہے، میجورٹی ان کی نہیں، جیسے سکھ بھائی 2% ہے پورے انڈیا میں، ان کی آبادی بھی اتنی ہے، ہمارے ایجوکیشن کے معاملے میں آپ لے لیجیے، بزنس کے معاملے میں لے، آپ پڑھائی کے معاملے میں لے، جو ہم سے کافی زیادہ آگے ہے، تو ہمارا اللہ کا شکر ہے، اب دھیرے دھیرے پہلے کے مقابلے میں کافی بدلاؤ آیا، کافی چینجنگ آیا ہوا ہے کہ مطلب ایجوکیشن کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں پہلے سے بہت بہتری آ رہی ہے الحمدللہ، اور اللہ کی ذات سے امید ہے پہلے سے کے مقابلے میں اور بہتر ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا، اور اللہ کا شکر ہے غربت سے ہم ختم ہو کے ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور جہالت ختم ہو کے ہم ایجوکیشن کی طرف ہوں گے، اور محنت سب انفرادی طور پر ہم بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے کر رہی ہے، اور یہ معاملہ چل رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے آنے والے وقت میں کافی بہتر ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے آصف بھائی میرے سوال کا جواب دیا۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی کا بتایا کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی وہاں پر؟ اس کی بنیاد رکھنے والے سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے رکھی تھی، جب بر صغیر کا پاک ہوا، ہند بنگلہ دیش سب جوائنٹ میں تھا، تو وہ ٹائم پر انہوں نے 1800 سن کچھ کر کے سال میں رکھا تھا انہوں نے، مجھے لگتا ہے 150-200 سال سے اوپر زیادہ ہو گیا، وہ ہو گیا جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی ہو گیا، اعظم گڑھ میں علامہ شبلی نعمانی ہو گئے، اور بھی بہت جگہ جگہ پہ، پھر حیدرآباد دکن میں چلی جائیے، عثمانیہ کالج، عثمانیہ یونیورسٹی مل جائے گی، جو حیدرآباد کے جو نوابوں نے رکھا ہے، لکھنؤ میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اپنا ملے گا، تو سب انفرادی طور پہ نواب جو رہے پہلے کے، انہوں نے اپنے اپنے وقت میں کیا، کچھ لوگوں نے انگریزوں کے دور میں محنت کی، کچھ لوگ ابھی بھی کر رہے ہیں، تو وہ سب چیزیں ہیں الحمدللہ، تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں الحمدللہ کافی حد تک معاملہ ہمارا کنٹرول میں ہے، مگر جو گورنمنٹ کا ڈیٹا، جو سچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے، اس میں یہی ہے کہ فائنینشلی ہو، ایجوکیشنلی ہو، یہاں پہ سب سے زیادہ جو ڈاؤن ہے، جو سب سے زیادہ کم ہے، وہ مسلم کمیونٹی آتی ہے، تو مگر ہم مسلم کمیونٹی والے محنت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ دن دور نہیں، ہم بھی اور ادر کمیونٹی سے کاندھا سے کاندھا ملا کے ہم انشاءاللہ چلیں گے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے۔ جو علی گڑھ یونیورسٹی ہے تو اس میں مسلمان ہندو سب پڑھ سکتے ہیں یا صرف یہ مسلمانوں کے لیے؟ جی، ہمارے وہاں جتنی بھی یونیورسٹی ہے، چاہے اس کا فاؤنڈر مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سب لوگ ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، تو اس کو یہ گورنمنٹ کے فنڈ سے چلتی ہیں یونیورسٹیز؟ یہ دونوں مطلب دونوں کمبائنڈ رہتا ہے، زیادہ تر 70% گورنمنٹ کا، مجھے زیادہ اندازاً بتا رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹلی ایک دم کنفرم ڈیٹا نہیں پتا ہے، 70% گورنمنٹ کی مدد رہتی ہے، 30% ہم جو فیس وغیرہ رہتے ہیں جو اپنا ذاتی طور پر سب کرتے ہیں، 70 سے 80% گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے، مجھے جہاں تک اچھا اچھا، نالج ہے، میرے علم کے مطابق، ہو سکتا ہے یہ میرا جو نالج ہے ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، مجھے جہاں تک نالج ہے وہ بتایا میں نے۔
जी, जी। हसीब भाई, तो आप मुझे अगला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपने जो पहले एजुकेशन कैसे हासिल की? शुरू में मदरसे गए थे या प्राइमरी स्कूल पास किया या मैट्रिक की उसके बाद गए? इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। बिल्कुल। शुरू में हम गवर्नमेंट स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल की मामले में पढ़ाई के ताल्लुक से बहुत अच्छी फैसिलिटी है, हॉस्पिटल का भी मामला अच्छा है, सिक्योरिटी का भी मामला अच्छा है, तो हम गवर्नमेंट स्कूल से हमारी पढ़ाई शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हमने उसको 7th क्लास तक पढ़ाई किया, फिर उसके बाद फिर हमने होल्ड कर दिया। होल्ड करके हम मदारसे इसमें पढ़ाई करना शुरू कर दिए। जब मदारिस की इधर पढ़ाई हमारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करके फिर कॉलेज ज्वाइन कर लिए। फिर कॉलेज की 11वीं साइंस 12वीं साइंस हो गई, उसके बाद हमने होल्ड कर लिए। मतलब पहले स्कूल पढ़ाई की, फिर उसके बाद मदरसा, मदरसे के बाद फिर उसको डिस्कनेक्ट करके 1 साल आलमियत भी पढ़ाई किया मैंने। फिर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया क्योंकि माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता था मेरा। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू कॉलेज में किया। कॉलेज में 11th साइंस 12th साइंस वो पढ़ा। फिर उसके बाद से मैं बिजनेस लाइन में और कभी जॉब में, ये सब चीज़ों में मैं आ गया। माशाल्लाह, बहुत खूब। हसीब भाई, तो आप जब मदरसे जाते थे वहाँ रेगुलर जाते थे या 8-10 कलाक, या वहाँ पर रिहाइश भी वहाँ मदरसे में होती थी? बिल्कुल, शुरू में जो मेरे वालिद साहब ने जो मदरसे में मेरा एडमिशन कराया था, जहाँ पे हमारे शाहरुख खान साहब रहते हैं, सलमान खान साहब रहते हैं, और मदरसे के ठीक सामने अपोजिट में 2 बंगला छोड़ के सचिन तेंदुलकर साहब ने वो टाइम पे वो पर्चा पारसी कम्युनिटी की किसी फर्द का था, उनसे उन्होंने खरीदा था। वो शुरुआती दौर था 2000, मुझे लगता है मैं 7-8 की बात कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे जी। उन्होंने 10 तक उन्होंने कुछ बाय कर लिया था। अब तो उनका प्रॉपर वो बंगला हो गया है। तो उधर वो मदरसा था, फैसिलिटी भी अच्छी थी, पढ़ाई भी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। शुरुआती दौर में तो हम हॉस्टल में रहे, मगर हमको हॉस्टल में रहने की इतनी हैबिट नहीं। हॉस्टल में ज़्यादातर गांव से, देहात से, दूसरे स्टेट से आके लोग रहते हैं। गांव साइड औरंगाबाद हो गया और उस्मानाबाद हो गया, लातूर हो गया और बिहार, यूपी वगैरह से मतलब आके रहने वाले रहते थे। और बाकी मुंबई के जो बच्चे ज़ाती तौर पर ज़्यादातर ये रेगुलर अप डाउन, यानी सुबह फजर में जाना रहता था और फिर खाने के टाइम की छुट्टी मिल जाती थी ज़ोहर से पहले। फिर खाना खा के आराम करके फिर ज़ोहर बाद फिर जाना है। फिर असर के बाद छुट्टी मिलती थी, असर से मगरिब तक हमारे मदरसे में वही क्रिकेट मैच वगैरह खेलना रहता था। फिर मगरिब के बाद से जो शुरुआत होती थी 9:30-10 बजे तक छुट्टी, फिर वापस हम अपने घर आ जाते थे। और जुमरात जुम्मा का वही छुट्टी वाला कॉन्सेप्ट है जो आपके वहाँ जो मदारिस का है। बस ये रहता, हम हॉस्टल में रह के ज़्यादातर नहीं पढ़ाई की हमने, ज़्यादातर अप डाउन करके, जैसे स्कूल होती है ना, सुबह जाना फिर रिटर्न वापस आ जाना, वैसे करके हमने प्रॉपर पढ़ाई की। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो हसीब भाई, जो मदरसे की इंतज़ामिया थी आपसे फ़ीस वग़ैरह लेती थी या ऐसे ही कुर्बतन लिल्लाह होता है ये सिलसिला? बिल्कुल, जो फीस लेती थी वो तो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मदरसा था गुजराती कम्युनिटी के अंडर में था, तो गुजराती कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशनली, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिया में स्ट्रॉन्ग है। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है और हमारे हर कैटेगरी के लोग हैं। तो चिलिया कम्युनिटी और मेमन कम्युनिटी वाले हैंडल करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस वो हम कहते हैं ना, अ, दाल में नमक के बराबर उतनी फीस जी। लेते थे फॉर्मेलिटी के तौर पे। बाकी उनके पास जो फैसिलिटीज थी, जो एजुकेशन थी, वो एकदम हाई लेवल की थी। तो वो टाइम में मुझे याद है हमारे असातिज़ा की तनख्वाह वगैरह भी अच्छी रहती थी, मगर जो फीस ले जा मतलब लेते थे वो मुझे लगता था बस वो दाल में नमक के बराबर। बस एक जी, कि जी। ये टारगेट रहे कि हम फीस ले रहे हैं। जी, जी। अगला सवाल मेरा मदरसे के ही मुतल्लिक है आपसे कि वहाँ पर जो खाना पकाना होता था वो स्टूडेंट्स करते थे या उसके लिए अलग से बंदे रखे हुए थे, बावर्ची वग़ैरह, वो पका जी, लेते थे? जी, मदरसे में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताता चलूँ, यहाँ पे अक्सर ज़्यादातर मदारिस में मुंबई के रोटी पकाने की भी मशीन है और कपड़े धोने की भी अलग से मशीन स्टूडेंट के लिए। और जो बड़े बड़े मदारिस हैं वहाँ पे भी सब फैसिलिटी, खाना पकाने के बावर्ची का खाना डिपार्टमेंट अलग है और रोटी बनाने की मशीन अलग है, कपड़े धोने की मशीन अलग है। जब फलों का सीज़न आता है तो फल भी मिलते हैं। और हफ्ते में मतलब खाने पीने का हर मदरसा अपने अलग अलग यूनिक क्वालिटी रखता है। जो सचिन तेंदुलकर वाले जो मदरसा जो मैं बताया आपको, वो थोड़ा पोश एरिया में, वहाँ फैसिलिटी अव्वल नंबर की रहती थी। खाने अच्छा। पीने की हो जाए,
کپڑے کے تعلق سے ہو جائے، رہنے کے تعلق سے ہو جائے، پڑھائی کے تعلق سے ہو جائے، وہاں پہ زیادہ اچھی تھی. اور گجراتی کمیونٹی میں پڑھائی بہت اچھی رہتی تھی، مگر ادھر اپ ڈاؤن رہتا تھا. یہاں پہ ہم کو کھانا گھر پہ ہے، کپڑا وغیرہ سب گھر پہ، خالی بس تعلیم حاصل کر کے اپنے گھر پہ چلے جانا. اور یہاں پہ جو صاف صفائی کا نظام، اور جو ہمارے وہاں کا جو، میں اگر آپ کو مثال دینے جاؤں، جو ہمارے جو مدرسے میں جو میں نے پراپر جو تعلیم پڑھائی کیا ہوں، جو اپ ڈاؤن کر کے جو جی چلیا میمن کمیونٹی کے اندر میں رہتے تھے، وہ مدرسے کا جو بیت الخلاء اور جو مدرسے کا جو استنجا خانہ ہمارے جو گھر ہے جو سلم ایریا میں، اس سے کافی بہتر رہتا تھا. وہ صاف صفائی، وہ ٹائلس، وہ فیسلٹیز، ہم کو کبھی کبھی لگتا تھا ہمارے جو ذاتی گھر ہے اس سے زیادہ فیسلٹی ہمارے مدرسے کے جو استنجا خانے ہیں، جو وہ وضو خانے ہیں، اس میں زیادہ فیسلٹی ہم کو نظر آتی تھی، کیونکہ وہ لوگ اتنا مطلب کیئر کرتے تھے ایجوکیشن کے معاملے میں. ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے انداز سے حسیب بھائی آپ سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ایک تعلیم یافتہ اور ایک انسان چیز اور ایڈ کرتے ہوئے چاہ رہا ہوں میں، جی 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 بالکل ایک کریں. چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ مدرسے میں ہمارے بازو کے ایک دم جسٹ بازو میں ایسی، جیسے میں لیپ ٹاپ رکھا ہوں ویسے رکھ کے، جو قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا 5 کروڑ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر غریب بچہ بھی بیٹھا، کوئی کسی کا سب اسی، ہم کوئی وہ نہیں رہتا تھا. کروڑ پتی کا بچہ بھی ہے، ارب پتی کا بچہ بھی ہے، غریب بچہ بھی ہے. مر پہناوے سے، بات چیت سے، اور ڈھنگ طریقے سے، تہذیب سے، کسی کو کوئی نہیں پتا چلتا تھا یہ اتنا امیر کا بچہ ہے، یہ غریب کا بچہ ہے. وہ تو ہم مدرسے سے نکلنے کے بعد معلوم پڑا یہ بھائی یہ سب ارب پتی ہے، یہ کروڑ پتی ہے، یہ لکھ پتی ہے، یہ سلم ایریا ہے. ہم کو کبھی احساس ہی نہیں ہوا الحمدللہ ایسا بہت معاملہ. اچھا بہت اچھا. دوسری سب سے اچھی بات یہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ ہم کو بیت الخلاء اور یہ وضو خانہ اس کی صفائی کرنا رہتی. اور صفائی نام کی رہتی تھی، ہم اس میں کھیلتے تھے جا کے، پانی سے ہم اپنا بس جا کے کھیلتے رہتے تھے. وضو خانے کی صفائی، اتنی صفائی وہاں پہ رہتی تھی، بس ہم ایک مطلب مہینے میں ایک کھیلنے کے پانی سے ہم کو موقع ملتا تھا. الگ الگ فیسلٹی رہتی تھی. اس میں غریب کا بھی بچہ جائے گا صفائی کرنے مہینے میں ایک دن، امیر کا بھی بچہ جائے گا، چاہے وہاں کا جی جی پرنسپل کا بچہ ہو، چاہے وہاں کے ٹیسٹی کا بچہ ہو، وہاں کی کالونی کتنے بھی امیر باپ کا بچہ ہو، سب کو کرنا ہے تو کرنا ہے. ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے جوابات دیے حسیب بھائی. پروردگار آپ کو جزائے خیر دے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہاں پر کوئی انڈیا میں ایسا مدرسہ ہے جو دنیاوی ایجوکیشن بھی دے رہا ہو، اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھاتا ہو، دین بھی پڑھاتا ہو، یہ تمام چیزیں جس مدارس میں ہوں، تو ایسے بالکل. مدرسے ہیں وہاں پر؟ آپ نے بہت اچھا آپ نے کوشچن پوچھا. الحمدللہ کافی مدرسے ہیں یہاں پہ. آپ سوشل میڈیا پہ گوگل وغیرہ پہ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا، ڈیٹا وغیرہ مل جائے گا. یہاں پہ الحمدللہ ایسے ایسے مدرسے ہیں جو ساتھ میں آپ یہاں پہ بیرسٹر بنیں گے، اور ساتھ میں یہاں کے دین کے بھی آپ مفتی بن رہے ہیں. یہاں پہ آپ دنیا کے بھی مطلب وکیل ہیں. آپ دین کے بھی، شریعہ لاء کے بھی آپ کے پاس وکالت یعنی مفتی کی ڈگری ہے، اور دنیا کے آپ سپریم کورٹ کے بھی وکیل ہے، ہائی کورٹ کے بھی وکیل ہے، سیشن کورٹ کے بھی وکیل ہے. آپ یہاں پہ حافظ قرآن بھی ہے اور ساتھ میں آپ ڈاکٹر بھی ہے. آپ یہاں پہ MBBS بھی کیے ہوئے، آپ ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہے. آپ یہاں پہ عالم، یہاں پہ ساتھ میں ڈاکٹر بھی ہے. یعنی جو ہمارے جو مدارس کا نصاب ہے اس کی بھی پراپر آپ کے پاس تعلیم ہے، اور دنیاوی بھی تعلیم ہے. آپ ایجوکیٹڈ پرسن ہیں. آپ الحمدللہ آپ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں ممبئی یونیورسٹی میں میرا جانا ہوا تھا کسی تعلق سے، تو مکمل عالم دین ہے، ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فارغ ہے، اور یونیورسٹی کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں عربی لینگویج. بہت اچھا بہت جو اچھا. گورنمنٹ کے جو ممبئی یونیورسٹی گورنمنٹ پورا ہینڈل کرتی ہے، اس میں جو اساتذہ ہے جو عربی ٹیچنگ کے تعلق سے، وہ جو اساتذہ جو فارغ ہے مدارس کے فارغ ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، کیونکہ وہ جو مدرسے میں انگلش اور عربی پہ بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں وہاں کے بچے، تو وہاں کے بچے یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھا رہے ہیں. اور باقی بہت مدرسے ایسے جو دینی بھی تعلیم ہے، دنیاوی بھی تعلیم ہے. یعنی ایک طرف آپ CA بھی ہے، دوسری طرف آپ عالم بھی ہے. ایک طرف آپ مفتی بھی ہے، تو دوسری طرف آپ ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO بھی ہے. یعنی آپ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں سنبھال رہے ہیں. تو بہت سارے سائنٹسٹ بھی ہیں، تو ساتھ میں دینی علوم بھی ہے. تو اللہ کا شکر ہے، ایسے بہت سارے مدارس اور کام کر رہے ہیں، اور ان کی جو فیس وغیرہ بھی مناسب ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایسے بھی بہت سارے مدارس ہیں. بس جو میجورٹی جو مدارس کے جو 70% یا 65%، وہ زیادہ تر یک طرفہ پڑھائی کرتے ہیں، یا تو دین یا تو جی خالی جی دین.
مگر الحمدللہ مجھے جہاں تک ابھی اندازہ لگ رہا ہے 30% کے قریب جو مدارس ہیں وہ دونوں تعلیم کرواتے ہیں، یا حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ میں بی ایم ایس بھی پڑھے، بی ایم ایس بھی پڑھے، ایم بی بی ایس بھی رہے، ایم ڈی بھی رہے. تو اور تو وہ جب دنیاوی تعلیم میں ماہر رہے گا تو دین کی تعلیم وہ صدقے جاریہ کے طور پہ استعمال کرے گا. جیسے امامت کا معاملہ ہے تو امامت بھی ثواب کے لیے کرے گا، تو اس کی باتوں میں بھی اثر زیادہ رہے گا. جیسے آپ کے کنٹری میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دینی اور دنیاوی دونوں علوم تھے، جیسے طارق جمیل صاحب دینی دنیاوی دونوں علوم تھا، تو ان کی باتوں میں اثر زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی جو سوچنے کی جو ذہنیت ہوتی ہے بہت زیادہ وسیع ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں لکھنؤ سے قلب جواد قلب صادق صاحب رہ جی جی چکے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس میں سے ایک مرحوم ہو گئے. تو ذہن تھوڑا وسیع ہوتا ہے، جو دین دنیا دونوں تعلیم ایکول لے کے چلتے ہیں ان کا ذہن تھوڑا مطلب بہت زیادہ وسیع رہتا ہے، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بہت وسیع پیمانے میں ہوتی ہے. الحمدللہ. بہت اچھا آصف بھائی، زبردست. آپ نے اس سوال کی بھی بہت تفصیلی آپ نے اس کا جواب دیا، بہت شکریہ. اور اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو وہاں کے علماء ہیں ان سے اس حوالے سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تعلق سے میں نے آپ کا جو کوشچن تھا آپ واپس سے ریپیٹ کریں، تھوڑا سا بریک ہو گئی تھی آواز آپ کی ہلکی سے. جی جی آصف بھائی، آرٹیفیشل اے آئی کے حوالے سے آپ نے جو وہاں پر جو آپ کے جاننے والے علماء ہیں ان سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے آپ کی؟ جی میری علماء کرام سے میری ذاتی طور پر الحمدللہ گفتگو کرنے سے پہلے ہی جب میں گفتگو شروع کر رہا تھا وہ چیز کو وہ ایکسپرٹ نکل گئے. کئی علماء کرام سے میرا رابطہ ہوا الحمدللہ، تو معلوم مجھے یہ پڑا کہ میں لیٹ ہوں، وہ تو الحمدللہ انہوں نے شروع کر چکا ہے وہ سب پڑھائی بھی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا اور اچھا یہ اچھا. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ وہ الحمدللہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یعنی ہم یہاں بول رہے ہیں وہ ہمارے بولنے سے پہلے انہوں نے شروع کر دیا، ہم کو ان کی خبر نہیں تھی. جب ہم نے یہ بات ہم ڈسکس کرنا شروع کیا تو معلوم پڑا وہ حضرات اپنی خدمت کر رہے، کام میں لگے ہوئے. بہت اچھا آصف بھائی، یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ جو ہمارے علماء ہیں ان چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں اور اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں، اپنے مدرسوں میں ان چیزوں کو وہ کرائیں گے تو یہ ہماری قوم مسلمانوں کے لیے بہت ہی اچھا قدم ہوگا. تو بالکل. میرا آخری سوال یہ آپ سے گزارش کروں گا، جو ہمارے ویورس ہمیں دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان سے یا پوری دنیا سے، جو بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ انہیں کیا پیغام دیں گے حسیب بھائی؟ جی میں سب کو ایک ہی پیغام دیتا ہوں، لرننگ اور ارننگ پہ فوکس کریے اور ٹائم کو اپنا قیمتی بنائیے. ٹائم بہت قیمتی ہے. ابھی آپ سے میرا انٹرویو کو ابھی وقت ہو چکا 23 منٹ. اب یہ جو 23 منٹ جو جا چکے ہیں پوری دنیا کے، ہم ایلن مسک سے بھی زیادہ پیسے والے ہو جائیں یا کس سے بھی زیادہ ہم پیسے والے، یہ ٹائم واپس سے ریٹرن نہیں آ سکتا. سب سے زیادہ قیمتی ٹائم ہے اور جی جی. لرننگ پہ فوکس کیجیے. ابھی میری 28 سال کی عمر ہے. ابھی انشاءاللہ ACCL جو میرا کورس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. وہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد انشاءاللہ ٹیچر ٹریننگ بھی مجھے کمپلیٹ کرنا ہے. تو لرننگ اور ارننگ کا کانسیپٹ رکھیے. یہ زندگی میں تو انشاءاللہ ایجوکیشنلی بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے اور فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہو جائیں گے. جب آپ خود لرننگ اور ارننگ کا کانسیپٹ رکھیں گے اور جب آپ غربت کو ختم کر کے جہالت کو خود ختم کریں گے تو آپ خود اسٹرانگ رہیں گے، تو آپ دوسرے کے پاس صرف غریبی بھی ختم کریں گے اور جہالت بھی ختم کریں گے. پہلے آپ خود اسٹرانگ ہو جائیے، پھر بعد میں دوسرے لوگ کو بھی اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو جی الحمدللہ ابھی میری لرننگ اور ارننگ پہ محنت چل رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے قطرے قطرے سے یہ پورا سمندر بنتا چلا جائے گا اور لوگ انشاءاللہ. جڑتے ہوئے چلے جائیں گے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے میرے کو پوری کہ جو سر ریحان نے اتنا اچھا پلیٹ فارم جو مہیا کروایا ہے، جیسے ڈیجیٹل مارکیٹ کے طور پہ فلپ کارٹ ہو گیا، امیزون ہو گیا، علی بابا .com ہو گیا، ایک بزنس کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. تو ویسے ایک ریحان سر نے پلیٹ فارم ایجوکیشن کے تعلق سے، یعنی لرننگ اور ارننگ کے تعلق سے ریحان اسکول آن لائن کا بہت اچھا پلیٹ فارم انہوں نے مہیا کروایا ہے. تو جی خاص طور پہ ہمارے کمیونٹی کو اس کا بہت استعمال کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے اور سر کے لیے دعا کرنی چاہیے، صحت تندرستی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور آپس میں اختلافات کو نظر انداز کرنی چاہیے، یعنی اگنور کرنا چاہیے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، ہم ابھی تک اسی میں آپسی اختلافات میں الجھے پڑے ہوئے. تو اس کو جی. نظر انداز کرتے ہوئے ہم جو چیز پہ متفق ہے وہ چیز کو لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے رہیں. اختلاف ہونا
बड़ी बात नहीं, इख्तिलाफ खत्म करना बड़ी बात है। तो इसको हम इग्नोर करते हुए जो हमारे जो भी दुश्मन है, जो इस्लाम दुश्मन ताकत है, वो ये नहीं देखेंगे आप किस उससे ताल्लुक रखते हैं, वो ये देखेंगे बस मुसलमान है तो आप टारगेट पे आ जाएंगे। तो बस यही है, आप दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए, जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है उसमें हाथ से हाथ मिला के चलिए, और टाइम को आप प्लीज़ ज़ाया मत कीजिए। हमारी कम्युनिटी हो गई है टाइम ज़ाया बहुत करती है खास तौर पर, तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा टाइम बहुत कीमती है। और सर ध्यान के बाद एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे 7 साल के बच्चे से लेकर 65 साल के मेरी जो खाला की एज के नूर पोट्री वाली हर लोग मौजूद हैं, मेल भी है, फीमेल भी है, बच्चे भी है, बूढ़े भी, पश्तून भी है, मेमन भी है, और आप कहेंगे तो खान भी है, पठान भी है, सैयद भी है, हर लोग मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा ऐसा ही लगा। है। और दुबई से भी है, कुछ कनाडा से भी है, कुछ यूएसए से भी है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मुस्लिम भाई भी है, गैर मुस्लिम भाई भी है, हर मतलब इंसानियत की बुनियाद पे हर लोग मौजूद है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए अल्लाह ने चाहा जब तक मेरी हयात रहेगी मैं इससे जुड़ा भी रहूँ और लोगों को जोड़ता रहूँगा। बस ये मेरा मैसेज है लर्निंग और अर्निंग का। माशाल्लाह माशाल्लाह, आसिफ भाई आपने बहुत ही तफसीलात हमारे व्यूवर्स को तमाम सवालात के जवाबात बहुत ही अच्छे अंदाज से दिए, और परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे और आपको आमीन आमीन। जज़ाए खैर दे कि आपने इंडिया से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपके लिए दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम आपको सलामत रखे और आपके इल्म व अमल में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। बहुत बहुत आमीन। शुक्रिया। तो व्यूवर्स ये थे हमारे भाई हसीब इंडिया वाले, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है, और ये रेहान भाई के यहाँ स्टूडेंट है और रेहान भाई से सीखना चाहते हैं। तो हम भी रेहान भाई के स्टूडेंट्स हैं और उनसे सीखना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह सब मिलकर इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया में जो रेहान भाई का मकसद है इस एजुकेशन को पहुँचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हसीब भाई, खुदा हाफिज़, आपका भी सलामत। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बहुत बरकातहू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।